حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر لیٹ گئے۔ کیا برکت والا وہ بستر ہوگا، کیا برکت والی وہ جگہ ہوگی جہاں امام الانبیاء آرام فرمایا کرتے تھے، اس پر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ حضور کے بستر پر لیٹ گئے، چادر ڈھک لیا کہ قرآن کریم کی 4 آیتیں ہیں، ان کو پڑھو اور گھر سے نکلو، چاہے سفر میں نکلو یا بازار میں نکلو، ان 4 آیتوں کو پڑھ کر کے نکلو، تمہیں کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چور تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، سامان نہیں چرا سکتا، اور کسی کی گرفت میں تم آ نہیں سکتے۔ 4 آیتیں پڑھ کر کے نکلو۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کا مبارک لعاب میرے قدموں میں لگا، جس سے میرے پیر بالکل ٹھیک ہو گئے، اور اس لعاب مبارک کی برکت یہ ہے جس جنگ میں بھی میں جاتا ہوں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہوں، پیچھے پھیرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ رجب کی 4 تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ماہ رجب کے فضائل آپ حضرات نے بار بار سنا ہے کہ ماہ رجب کھیتی کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان درخت لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رجب میں جو آدمی زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو لگائے گا تو پورے سال اس کو عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ برکت والے مہینے ہیں، قابل احترام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے رہنے والے کفار اور مشرکین بھی ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، لڑائیاں سب ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو ماہ رجب بڑا ہی فضیلت والا قابل احترام مہینہ ہے،
اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگانا چاہیے اپنے آپ کو. اس سے شعبان کے اندر عبادت کی توفیق ہوگی اور آگے چل کر ماہ رمضان میں رمضان کی تمام عبادات میں حصہ لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ ماہ رجب کے آنے پر ایک دعا جو ضعیف روایات سے منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی کبھار اس دعا کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. تو رجب کے فضائل وغیرہ سے متعلق کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمات میں نے بیان کیا ہے. آج ماہ رجب میں پیش آنے والا جو ایک اہم واقعہ ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ان کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہم. ہمارے بچوں کو یہ نام یاد کرا دینا چاہیے. بڑے بڑے پیغمبروں کے نام، بڑے بڑے صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، اسی طرح ہمارے بعض اولیاء اللہ بزرگان دین کا نام اور مشہور و معروف علماء کرام کا نام اور اچھی اچھی کتابوں کا نام اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے. اور ان کے واقعات ہم خود بھی سنتے رہیں، پڑھتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی سناتے رہیں. انشاءاللہ نیک لوگوں کے واقعات کو سنیں گے، پڑھیں گے، سنائیں گے، ہمارے دلوں میں بھی ایمان کا نور بیدار ہوتا جائے گا اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت ابو طالب، جو کہ اپنی وفات تک ایمان نہیں لائے. وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ اے چچا، پوری زندگی آپ نے میری خدمت کی ہے. کفار جو کہ دشمنان اسلام ہیں، ان سے میری آپ نے حفاظت فرمائی ہے. آپ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، اسلام کو قبول فرما لیں، باقی میں اللہ سے سفارش کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ اے بھتیجے، پوری زندگی میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا ہے. آج اگر میں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو کفار میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ممکن ہے کہ دل میں انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا ہو. ممکن ہے، 100% نہیں، ممکن ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں کوئی
گستاخی والا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے دوسرے کافروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس طرح حضور کے چچا کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ آخرت میں معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے اسلام میں داخل فرما لیا ہو یا کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ روایات میں اختلاف ہے، بہت ضعیف بات ہے، لیکن علماء نے لکھی ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کی امی حضرت فاطمہ بنت اسد، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، جس طرح کفار کرتے تھے میں بھی وہی کیا کرتی تھی اسلام لانے سے پہلے۔ تو مسجد حرام میں گئی اور وہاں جا کر کے بتوں کے سامنے جھکنا، ان سے جو بھی منت سماجت وغیرہ کرنا، یہ سب میں نے کیا۔ اور میں حمل سے تھی، پیٹ میں بچہ ہے، حضرت علی ہیں۔ اچانک کیا ہوا، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، درد زہ جس کو بولا جاتا ہے، ڈیلیوری والا درد۔ اب میں پریشان ہو گئی، مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، ایسی جگہ اگر درد زہ ہو جائے تو رحم کا پانی باہر آئے گا، گندگی باہر نکلے گی، اور یہاں سب لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو ان کے سامنے ایسا واقعہ پیش آ جائے تو میں بہت شرمندہ ہو جاؤں گی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، خانہ کعبہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ابھی جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے بہت اونچا ہے، آدمی کے سر سے بھی 3.5-4 فٹ اونچا ہے، لیکن پہلے جو کعبۃ اللہ تھا اور اس کا دروازہ تھا وہ اتنا اونچا نہیں تھا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں دل میں تڑپ رہی تھی کیا ہوگا، اچانک کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل گیا، میں اندر داخل ہو گئی، جیسے ہی میں اندر گئی دروازہ پھر خود بخود بند ہو گیا، اور وہاں پر میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ ضعیف روایات میں یہ بات آتی ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ اتنی پکی بات نہیں ہے، مرجوح قول ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس طرح مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ہوئی ہے۔ ان کا نام کیا رکھا؟ امی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھا حیدر۔ حیدر کا مطلب شیر، بہادر، جنگجو، باہمت، لڑاکو، ہمت والا، طاقت والا، یہ نام میں نے اپنے بیٹے کا رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں،
میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے، میں نے کبھی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، میں تو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پلا بڑا ہوں، میں تو بچپن سے ہی ایمان والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی تجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ وہ تو چھوٹے سے تھے، حضور کی باتیں سمجھ میں آ گئیں، کہنے لگے اچھا بھیا، حضور تو حضرت علی کے بھائی لگتے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، کہنے لگے اچھا بھائی جان، میں اپنے ابو سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں کہ مجھے مسلمان ہونا ہے یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے ابا سے مت پوچھنا، ان سے مشورہ مت لینا، کیونکہ ابھی پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ چل رہی ہے، کھلم کھلا نہیں، کیونکہ ابتدائی اسلام ہے، مسلمان ہونے والے ابھی ایک دو ہی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ وچار میں سو گئے۔ صبح ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے جو بڑے بھائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جو فرما رہے ہیں اس کو مان لو اور کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے تمام خاندان والوں کو بلا کر کے علل اعلان کھلم کھلا اسلام کو پیش فرمایا، توحید پر آنے کے لیے سب کو دعوت دی۔ خاندان قریش کو جمع فرما کر کے آپ نے سب کے سامنے بیان فرمایا اور کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی آپ کے خاندان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیر بھی بالکل پتلے سے اور قد بھی بہت چھوٹا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں دیکھنے میں اگرچہ معمولی سا نوجوان ہوں، چھوٹا ہوں عمر میں، لیکن میں آپ پر فدا ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے چھوٹے سے بچے کی یہ بہادری والی بات بہت پسند آئی اور فرمایا حیدر، آج سے تمہارا نام علی ہے۔ علی کا مطلب کیا؟ عالی مرتبہ والا، بلند و بالا مقام رکھنے والا اور اوپر چڑھنے والا۔ علو کا مطلب کیا؟ اوپر چڑھنا۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ آج سے علی حیدر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور نے بدل کر کے علی رکھا۔ حیدر تھا وہ بھی رہنے دے، علی تمہارا اصل نام ہے آج سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت پر مدینہ منورہ تشریف لے جانا تھا، اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور فرمایا اے علی، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں یہاں سے نکل رہا ہوں
ابو بکر بھی ساتھ میں راستے میں مل جائے گا، ہم دونوں مل کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تم یہیں پر لیٹے رہنا، اور یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ سامان فلاں کا ہے، یہ سامان فلاں کا ہے، یہ سب تم صبح ہونے کے بعد امانتیں جن جن کی ہے واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آنا، اور قباء میں تمہارا انتظار کروں گا۔ حضور نے فرمایا اے علی، قباء میں تمہارا انتظار کروں گا، جب تک تم نہیں آتے میں وہاں سے آگے مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر لیٹ گئے۔ کیا برکت والا وہ بستر ہوگا، کیا برکت والی وہ جگہ ہوگی جہاں امام الانبیاء آرام فرمایا کرتے تھے، اس پر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ حضور کے بستر پر لیٹ گئے، چادر ڈھک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور باہر چلتے ہیں، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھ کر ہاتھ میں مٹی لے کر کے باہر پھینکتے ہیں، تو وہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں پڑ جاتی ہے اور کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے ہیں، کافروں کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا، اور حضور آگے تشریف لے گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ہمارے استاذ حضرت مولانا حسین احمد ہریدواری، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں دامت برکاتہم، انہوں نے ہمیں 2007 میں سبق پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی 4 آیتیں ہیں، ان کو پڑھو اور گھر سے نکلو، چاہے سفر میں نکلو یا بازار میں نکلو، ان 4 آیتوں کو پڑھ کر کے نکلو، تمہیں کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چور تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، سامان نہیں چرا سکتا، اور کسی کی گرفت میں تم آ نہیں سکتے۔ 4 آیتیں پڑھ کر کے نکلو۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر کے گھر سے نکلو، انشاءاللہ تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تقریباً 15 سال کا میرا سیلف ایکسپیرینس ہے، جب بھی سفر میں جاتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں، کار میں جاتا ہوں، یہ 4 آیتیں پڑھ کر کے جاتا ہوں، الحمدللہ کہیں پر کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہیں چیکنگ بھی ہوتی ہے راستوں میں پولیس کی، تو کسی نے پکڑا نہیں، چھوڑ دیا۔ تو بہرحال وہ 4 آیتیں کیا ہیں، جن میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے موقع پر پڑھی تھی۔ سورہ نحل کی آیت ہے 108 نمبر، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ دوسری آیت ہے سورہ کہف کی 57 نمبر آیت ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ تیسری آیت ہے سورہ یاسین کی 9 نمبر آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ چوتھی آیت ہے سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ان چاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ظالموں کی آنکھوں کا ذکر کیا، کانوں کا ذکر کیا، زبانوں کا ذکر کیا۔ چاروں آیات میں ملی جلی ہوئی باتیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کی آنکھ تم کو نہیں دیکھ پائے گی، کان تمہاری بات کو نہیں سن پائیں گے، ان کی زبان تمہارے خلاف چل نہیں پائے گی۔ سب کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں بس۔ تو یہ 4 آیتیں اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، کوئی آپ کو راستے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر مٹی راستے میں کفار کے چہروں پر مار کر کے جاتے ہیں، ایک کافر بھی آپ کو نہیں دیکھ پاتا اور آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف اپنا سفر آگے شروع فرماتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد قباء جہاں آج موجود ہے وہاں پر آپ پہنچتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار فرماتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ان کا شروع ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ نوجوان ہے، تقریباً 22 یا 23 سال کی عمر ہوگی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ 22 یا 23 سال کی عمر میں جوان ہے، طاقت ہے، آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں کہ ابھی قباء میں ہیں، مسجد قباء، وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلا جمعہ وہیں پر ادا ہوا ہے، وہاں پر حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت علی تھکے مارے حضور کے قدموں میں جا کر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شفقت والی نگاہوں سے حضرت علی کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اے علی تم کو راستے میں بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے تم نکل کر کے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، آپ نے مجھے جس رات جس بستر پر سلایا ہے، خدا کی قسم زندگی میں اتنی بہترین نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ کیا وہ شاندار آپ کا بستر تھا، کیسی وہ مزیدار رات تھی، میں بالکل چین سے سو گیا، مجھے رتی کے برابر خوف نہیں ہوا کہ گھر کے باہر 1400 کافر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ حضور باہر نکلیں گے تو ہم ان کی گردن اڑا دیں۔ مجھے رتی کے برابر ڈر نہیں ہوا کہ کوئی اندر داخل ہو کر کے مجھے مارے گا، اور مجھے ڈر کیسے ہوگا؟ آپ نے تو فرما دیا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا اے علی میں تیرا انتظار کروں گا قباء میں، جب تک تو نہیں آئے گا میں مدینے میں داخل ہی نہیں ہوں گا۔ میرے دل میں کامل یقین ہو گیا 1400 کافر کیا 14,000 بھی کافر ہوں میرا بال بیگا نہیں کر سکتے، میں مدینہ پہنچ کر کے رہوں گا۔ مجھے ذرہ برابر ڈر نہیں ہوا اور میں نکل کر کے آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پیروں کو دیکھا، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں کہیں کٹا ہوا ہے، زخم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنے پیر آگے کر، آگے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، پاک تھوک لعاب مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کا مبارک لعاب میرے قدموں میں لگا جس سے میرے پیر بالکل ٹھیک ہو گئے، اور اس لعاب مبارک کی برکت یہ ہے جس جنگ میں بھی میں جاتا ہوں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہوں، پیچھے پھیرنے کا نام ہی نہیں لیتا، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔
ہمت اس قدر میرے اندر آ جاتی ہے، اس لعاب مبارک کی یہ برکت ہے، میرے قدم آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، چاہے میرے سامنے کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، کیسے ہی وہ اسلحے لے کر کے کھڑا کیوں نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت۔ خیر، حضرت علی آ گئے ہیں، اب مدینے میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، بالکل خالی ہاتھ ہیں، 1 روپیہ ان کے پاس نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، کپڑے نہیں، بالکل خالی ہاتھ اللہ کے نام پر قربانی دے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں پہلے سے ہی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ حج وغیرہ پر مدینہ کے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو ایسے مسلمانوں کو جنہیں انصار کہا جاتا تھا، ان کو حضور نے بلوایا اور فرمایا کہ دیکھو مکہ مکرمہ سے بیچارے غریب صحابہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ خالی ہیں، تم لوگ ہر آدمی ایک ایک صحابی کو لے لو اور اپنا بھائی بنا لو، حقیقی بھائی تو نہیں، اسلامی اعتبار سے بھائی۔ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ بڑے ہی سخی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ان کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بعض صحابہ جو مکہ سے آئے تھے ہجرت فرما کر، ان کو مدینے والے مسلمان اپنے باغیچے میں لے گئے اور کہا دیکھو یہاں 10 کھجور ہیں، اس میں 5 میرے 5 تمہارے، 1 کمرہ میرا ہے 1 کمرہ تمہارے لیے۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو ترغیب دلائی، نصیحت کی، سمجھایا اور کہا میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار کر کے تم اس صحابی سے نکاح کر لینا، بیچارے اکیلے ہیں، کوئی ان کا خاندان والا یہاں نہیں۔ وہ عورت بھی راضی ہو گئی، اللہ کے نام پر طلاق کو قبول کر لیا، عدت گزار کر کے اس صحابی سے نکاح کر لیا۔ اس قدر قربانی دینے والے تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تقسیم کر دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تقسیم نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی جوان ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، تھوڑا غصہ بھی آیا اور حضور کی خدمت میں گئے، حضرت آپ نے سب کو تو تقسیم کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ لوگ مکے سے آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، لو یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، میں بھی تو اکیلا آیا ہوں، میرا کون بھائی ہے؟ مجھے آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تجھے میں کیسے تقسیم کروں گا؟ تو میرا بھائی ہے، تو میرے ساتھ رہے گا۔ اس قدر محبت فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو ثابت قدم رہنے دے اور اس کے سینے کو کھول دے اور اس کی زبان کو سچی کر دے، جو یہ بولے سچ ہو جائے۔ دعا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کی برکت ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں جیسا بھی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے منٹوں میں حل کر دیتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق جن سے شیطان کا پتا پانی ہو جاتا تھا، جس راستے سے وہ گزرے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ ٹینشن میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اے عمر کیا ہوا، کیوں پریشان ہے، ٹینشن میں ہے؟ حضرت عمر نے کہا کیا بتاؤں، وہ جو حذیفہ ہے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس نے آ کر مجھے ایسی باتیں سنائی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا کہا اس نے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ فتنے سے محبت کرتا ہوں، اور جو چیز حق ہے اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، اور جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور جس کو میں دیکھتا نہیں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور میرے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حذیفہ نے ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں سنائی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یہ بالآخر مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر فکر نہ کرو، وہ تو مسلمان ہے، وہ جو بھی بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا وہ صحیح بول رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے پاس جو مال ہے اولاد ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے کہ تم مال میں پڑے رہو گے یا اللہ کی عبادت کرو گے، اولاد میں پڑے رہو گے یا اللہ کی عبادت کرو گے۔ اللہ نے خود قرآن میں اولاد کو مال کو فتنہ کہا ہے، تو حذیفہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرے پاس جو مال ہے اسے پسند کرتا ہوں، میرے پاس جو بچے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، اس میں کیا غلط بات؟ بالکل صحیح بات ہے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ اللہ نے جس کو پیدا نہیں کیا اس پر میرا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ کا خود کا کلام ہے، تو اس پر حذیفہ کا ایمان ہے، تو بات غلط کہاں؟ بالکل صحیح ہے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میں بن دیکھے یقین کر لیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کو حذیفہ نے دیکھا نہیں ہے لیکن یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، اللہ کے پاس بیوی کہاں، بچے کہاں؟ وہ تو ایک اکیلا ذات ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ باپ کی ضرورت ہے، وہ ایک اکیلا خدا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ حذیفہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ اس قدر وسیع۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر چل رہے ہیں، بیچ میں حضرت علی، آخری بات بول رہا ہوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں ہائٹ میں لمبے، بیچ میں حضرت علی جو کہ ہائٹ میں چھوٹے سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، مذاق مذاق میں کہا یا علی انت فینا کنونی فی لنا، اے علی تم ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہو جیسے لنا، یہ جو عربی کا ورڈ ہے لام نون الف، لام بھی بڑا ہے، بیچ میں نون چھوٹا ہے، پھر الف بھی بڑا ہے، اے علی تم ہم دونوں کے درمیان ایسے دکھ رہے ہو جیسے لنا میں بیچ میں نون چھوٹا سا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فوراً جواب دیا اے عمر اگر بیچ میں سے میں ہٹ جاؤں گا، لنا میں سے نون اگر ہٹا دیا جائے، لام اور الف دونوں مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لا، لا کا مطلب ہے عربی میں کچھ بھی نہیں، زیرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر جتن سے رو، میں اگر بیچ میں سے ہٹ گیا تم دونوں مل جاؤ گے، لا ہو کچھ بھی نہیں ہو۔ اس قدر ذہین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا کہ ایک میرا دوست مر رہا تھا، اس نے 1000 درہم مجھے دیے اور کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اگر مر گیا
یہ پیسے 1000 درہم ہیں، اس میں سے جتنا تم چاہو میرے بچوں کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا۔ حضرت اس کا انتقال ہو گیا، میرے پاس 1000 درہم ہے، بچوں کو دینا ہے، اس میں سے میں 900 رکھ لینا چاہتا ہوں، 100 بچوں کو دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم غلط کر رہے ہو۔ اس نے کہا غلط کیسے؟ مرنے والے نے خود کہا تھا جتنا تم چاہو بچوں کو دے دو، باقی رکھ لو، تو میں 100 ان کو دے دوں گا، 900 رکھ لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اس نے تم سے یہ کہا تھا جتنا تم چاہو اتنا ان کو دے دینا۔ تم کتنے چاہ رہے ہو؟ 900 چاہ رہے ہو، 900 تم پسند کر رہے ہو، اتنا ان کو دے دینا، یہ کہا تھا، دو ان کو 900، باقی 100 اپنے پاس رکھو۔ اس قدر ذہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ان کے سینے پر لگنے کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ذہین اور فتین بن گئے تھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند بالا ہے۔ اسی ماہ رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے میں نے 2-4 باتیں ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔